السلام علیکم محترم طلباء. امید ہے آپ اچھے ہوں گے اور آپ کو اپنا سبق یاد ہوگا کہ ہم ہسٹری چیپٹر نمبر 2 میں تھے اور انڈس ویلی سویلائزیشن اینڈ دا آرینز ریڈنگ ہم نے مکمل کی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ انڈر لائن کریں ڈیفیکلٹ ورڈز کو تاکہ ہم اس کی میننگ دے سکیں اور آسانی ہو لرننگ میں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سوشل اسٹڈی میں ورڈز میننگ دیے نہیں جاتے مگر میں اس وجہ سے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. تو آپ لوگوں نے تو مجھے بتایا نہیں مگر میرے ایک طالب علم نے کیا ہے تو میں اسی کی کاپی سے آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اس کو لکھنا ہوگا. تو یہاں پر ٹائٹل ہے دی انڈس ویلی سویلائزیشن اینڈ دا آرینز اور اس کے اوپر بالکل لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2. بالکل اسی طرح آپ بھی لکھیں گے. صحیح ورڈز انگلش ورڈز ہیں اور یہ ای فار انگلش میننگ ہے, انگلش اور یہ میننگ ہے. اور یہ یو لکھا ہے مگر وہ چونکہ آپ کی طرح بالکل وہ بھی بچہ ہے تو اس نے یہ تھوڑا سا غلط کیا ہے مگر آپ اس کو یو لکھیں. یو یعنی اردو میننگ. تو میں نے تینوں اس لیے لکھے ہیں تاکہ آسانی ہو. اگر انگلش ٹو انگلش آسانی ہو یا انگلش ٹو اردو آسانی ہو تو آپ ملاحظہ کر سکیں گے. یہ میں نے سامنے لکھے ہیں. آپ کو یہ میں تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ اس چیپٹر میں امپورٹنٹ کیا چیز تھی. وہ امپورٹنٹ جو ہے کہ میں آپ کو بتا چکا تھا. آپ ریڈنگ اگر آپ اپنی کتاب ساتھ میں کھول کے دیکھ لیں تو بلکہ کھول لیں اپنا کتاب کھولیں اور دیکھ لیں وہاں پہ. تو پیج نمبر 5 پہ چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 5 حصہ ہسٹری تاریخ, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ریڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پر آپ کو بتا چکا تھا کہ سرسوتی ایک ندی تھی یہاں پر, وہ پھر بعد میں رفتہ رفتہ وہ خشک ہو گئی اور لوگ ادھر سے چلے گئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ اس زمانے میں یعنی یہ اب ہم 7000 سال قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں, 7000 سال قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر 1600 BCE یعنی قبل مسیح پہ آتا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو چونکہ ابھی اب بہت بچے ہیں, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ اور کنفیوز ہوں گے, تو زیادہ میں آپ کو کنفیوز نہیں بنا رہا بلکہ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ لوگ جو تھے یہ انڈس ویلی جو ہے, یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے یہ یہاں پر پاکستان اور انڈیا میں یہ اس خطے میں جو لوگ تھے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ 7000 سال پہلے بھی لوگ یہاں پر تقریباً آباد تھے. صحیح ہے. میں انڈیا کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے وہ نہیں تھا, پاکستان نہیں تھا. 7000 سال پہلے تو پاکستان نہیں تھا اور انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی شیپ میں وہ موجود تھی چونکہ یہاں پر جو لوگ تھے اس کو انڈین کہا جاتا تھا, اس کو ہند کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. عرب لوگ اس خطے کے لوگوں کو ہند کا نام دیا کرتے تھے. تو وہ ہند سے پھر بعد میں ہندو بنے اور ہندوستان بنا. یہ ہندو بذات خود کوئی مذہب ہے نہیں, یہ ویسے ہی اپنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ ہندو جو نام ہے نا, یہ لفظ ہندو یہ مذہب نہیں ہے. یہ ہندو ان لوگوں کو کہا جاتے ہیں جو اس خطے کے رہنے والے ہیں. یہ ہندوستانی ہو اس خطے کے لوگوں کو ہندو کہا جا سکتا ہے. یعنی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر آپ لوگ اس میں نہ پڑے, صرف میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا. اچھا, دا پیپل آف دا انڈس سیٹل آن دا سب کانٹیننٹ اراؤنڈ 7000 BCE before common era. Their first known settlement is at Mehrgarh in Balochistan. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ پیج نمبر 5 پہ کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہوگا چونکہ ریڈنگ ہم نے کی. اگر تھوڑا سا بھی آپ کو مشکلات ہیں تو پھر آپ اپنی ریڈنگ پہ واپس جا کے وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں اور اس سویلائزیشن کے, اس کلچر کے, کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے یعنی ڈیولپ لوگ تھے. اس میں ہم موہنجودڑو اینڈ کوٹڈیجی ان سندھ اینڈ ہڑپا ان پنجاب are estimated to be from around 2500 BCE یعنی 2500
100 سال قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں ہم. دیز ور فلورشنگ اربن سینٹر. یہ بالکل زبردست طریقے سے کیا ویل ڈیولپ لوگ تھے, بالکل ایسے ہی لوگ تھے جیسے کہ اگر یہ آج ہم حیات آباد کے لوگ دیکھتے ہیں نا, بالکل ویل ڈیولپ لوگ ہیں, ڈبل سٹوریز ان کے گھر ہیں, سوئمنگ پولز ہیں, اور راستے زبردست قسم کے راستے بنے ہیں, اور سینیٹیشن کا اعلیٰ نظام ہے. بالکل اسی طرح کے لوگ یہ موہنجو دڑو اینڈ کوٹی جسن میں رہا کرتے تھے. اب ماہرین بہت پریشانی اس بات پہ ہیں کہ یہ اتنے ویل ڈیولپ لوگ کہاں چلے گئے, غائب ہو گئے. کچھ کہتے ہیں کہ جی آرینز نے, چونکہ اس سے پہلے اگر آپ کو لیسن یاد ہو تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آرینز جو یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے ان پہ حملہ کیا ہوگا اور انہوں نے ان کو تباہ کیا ہوگا. مگر چونکہ یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے تو یہ کیا تھے, یہ ان کے پاس کچھ اسلحہ یا اس طرح کچھ, یہ اس زمانے میں جو بھی یہ اچھا کام کرتے تھے تو اس کا ڈرائنگ بناتے تھے. اس ڈرائنگ میں ابھی تک کوئی ایسا چیز دریافت نہیں ہوا کہ اس میں سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان کے پاس توپ تھے یا اس کے ساتھ جو ہیں, حالانکہ وہ ویل ڈیولپ لوگ تھے مگر اسلحے کی دوڑ سے وہ دور تھے, اسلحہ نہیں تھا. مگر خیر پتہ نہیں چلتا, یہ کنفرم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرینز کی آمد کی وجہ سے کیا ہے انہوں نے ان کو تباہ کیا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ جو پہلے ہم بات کر چکے تھے کہ سرسوتی ندی, سرسوتی, میں یہ بھی بتا چکا تھا آپ لوگوں کو کہ پرانے زمانے میں یعنی ہزاروں سال پہلے کے جو لوگ تھے, بلکہ کئی 100 سال تک کی بھی بات ہے, ابھی کی بھی بات ہے کہ لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے جہاں پر پانی ہوا کرتی تھی. یعنی پانی کیا تھا, یہ ایک مین ہب تھا اس کا معیشت کا, جہاں کھیتی باڑی لوگ کرتے تھے نا, ایگریکلچر سے وابستہ تھے لوگ, تو وہاں پر جہاں پر پانی ہوا کرتے تھے تو وہاں پر ایگریکلچر بھی ہوتے تھے. تو لوگ وہاں پر رہتے تھے جہاں پر پانی ہوتا تھا. تو پھر یہ سرسوتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈرائیڈ اپ ہو گیا, خشک ہو گیا. تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے نقل مکانی کی ہوگی. کچھ آرکیولوجسٹ کہتے ہیں, کچھ آرکیولوجسٹ, یہ دیکھو آرکیولوجسٹ میں نے یہاں پر ورڈز میں بھی لکھا ہے, ڈیفیکلٹ ورڈ میں بھی میں نے لکھا ہے آرکیولوجسٹ, تاکہ یہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ آرکیولوجسٹ ہوتے کون ہیں. تو آرکیولوجسٹ کہتے ہیں یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تاریخ کے, وہ آپ کو آثار قدیمہ کے متعلق آپ کو بتائیں گے, ان کی زبانوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے. یہ آگے کی جاگے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتا رہوں گا اور آپ انشاءاللہ آپ کو نئی چیز لرننگ کو ملیں گے. تو بالکل شوق سے بیٹھے, اس میں بڑے انٹرسٹنگ, بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں اس میں آنے والی ہے. صحیح ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 وجوہات بتائیں ابھی. ایک آرینز نے حملہ کیا ہوگا اس وجہ سے, دوسری بات یہ ہے کہ شاید پانی ختم ہوا ہو اور وہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہوں, یہ بھی بات ہے. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج کل کووڈ کا زمانہ ہے اور یہ کووڈ ایک وبا ہے, شاید کچھ آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ تاریخ دان اور یہ جو ہسٹورینز ہیں آثار قدیمہ کی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت بڑی خطرناک قسم کی بیماری آئی ہو, مرض آیا ہو, جراثیم آیا ہو اور ان کو ختم کر چکے ہوں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. مگر باہر کے یہ لوگ ویل ڈیولپ لوگ تھے, ان کے ڈرائنگ سے پتہ چلتا ہے. اس زمانے کے گھروں کو اگر آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے بالکل ویل پلانڈ. اور اس زمانے میں یہ گھروں میں سوئمنگ پول بناتے تھے, سینیٹیشن کا اعلیٰ نظام دیا جاتا تھا اور زبردست قسم کا, یعنی جس طرح ابھی ہم حیات آباد یا کسی ویل ڈیولپ یا ڈیفنس میں یا ڈی ایچ اے میں یا کسی اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑے اچھے گھر بنائے جاتے ہیں, تو بالکل اسی طرح کے گھر ہیں. تو چلو یہ آج ابھی صرف میں آپ کو ورڈز میننگ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہسٹری اس لیے بتا رہا تھا تاکہ آپ کو اپنا سبق یاد آ جائے. ٹھیک ہے. آرکیولوجسٹ کون ہوتے ہیں؟ آرکیولوجسٹ an expert of elaborating ancient discoveries. یہ کیا کرتے ہیں, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایلیبوریٹ کرتا ہے, ایکسپلور کرتا ہے اینشنٹ پرانے زمانے کے ڈسکوریز کو. ٹھیک ہے. اردو میں ہے ماہرین آثار قدیمہ. ٹھیک ہے, آپ بھی اسی طرح لکھیں. ٹھیک ہے. اگر ایک جگہ پر آپ کو یہ جو ہے نا آپ کی میننگ اگر آپ زیادہ ہے انگلش میں تو ایک لائن نیچے لکھ لیں
اور پھر جو نیکسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے تو وہ اس کے نیچے لکھیے. یہ فلرشنگ کیا ہوتا ہے؟ گروئنگ، پروگریسو، ترقی کرتا ہوا آگے جاتے ہیں نا، ترقی. یہ دیکھو میں نے اردو میں بھی لکھا ہے ترقی کرتا ہوا. ایویڈنس چونکہ ہم آرکیالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ظاہر ہے وہ لوگ تو یہاں نہیں ہیں ابھی کہ وہ ہمیں بتا سکے کہ جی ہم اسی طرح ترقی یافتہ تھے یا ہمارے ساتھ اتنے مراد تھے یا اس طرح کی چیزیں تھے. اور ہم تو ظاہر ہے ان کے ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ جی ثبوتوں سے، یہ دیکھو ثبوت، نشانیاں، ان کی نشانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے ریزن ٹو بلیو آن سم تھنگ. صحیح ہے، ریزن ٹو بلیو آن. ایک بچہ آپ میں سے کہے گا کہ جی میں تو بہت شریف ہوں، اپنے تمام کام کرتا ہوں، تو میں ایویڈنس میں مانگوں گا نا کہ جی آپ کے ساتھ کیا ایویڈنس ہے. وہ مجھے اپنا کاپی دے گا کہ جی میری کاپی دیکھ لے، آپ کا جو بھی آپ نے مجھے کام دیا ہے وہ میں نے وقت پہ کیا ہے. تو میں اس کو شاباش دوں گا اور کہوں گا کہ جی بالکل آپ ایک اچھی طالب علم ہیں اور شریف ہیں. اچھا، ڈیسیفرڈ DECIPHERED ڈیسیفرڈ. meaning of code, CODE, code or unusual language. وہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں نا جو میننگ نکالتے ہیں، معنی نکالنا. ابھی ہم چائنیز کی یا ہم جاپانیز لینگویج ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چونکہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا، تو اس وجہ سے ہم ڈیسیفرڈ کرتے ہیں، وہ معنی نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ چیز کا معنی یہ ہوگا. ریوائوڈ، سروائیو کرنا یعنی سروائیو کرنا، بچنا یا زندہ رہنا، بچ نکل پانا. اچھا، چیریٹ کیا ہوتا ہے؟ A horse drawn vehicle with two wheels. جس طرح آج کل کی ہم گھوڑا گاڑی کو دیکھتے ہیں اسی طرح وہ چیریٹ بناتے تھے نا اس زمانے میں. تو یہ ایک اچھی بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی تھی. اب آپ خود دیکھیں آج اس دور میں بھی ٹانگا چلتی ہے، ریڑی بانوں کو آپ دیکھ لیں. آج کے زمانے میں بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی 21ویں صدی میں بھی یہ جو ہے کیا ہو رہا ہے، گھوڑا گاڑی سے کام لیا جا رہا ہے. انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان اینڈ مچ مور کنٹریز، فلپائن، آپ کو پتہ ہے دیگر ممالک میں بھی آج کل بھی چیریٹ کو کافی کام میں لایا جاتا ہے. اور یہ اگر یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ 7000 سال پہلے بھی لوگ استعمال کرتے تھے، 2500 سال پہلے بھی استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح یہ لوگ جو ہیں اپنے استعمال میں لا چکے ہیں. اچھا، تو یہ جو ہے چونکہ تھوڑا سا ہم اسلامک لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، تو تھوڑا ہمیں پتہ لگانا شروع کر دیتے کہ جی 7000 سال پہلے جو، تو 7000 سال یعنی اندازے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ 7000 سال پہلے کیا. تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فار ایگزامپل ہم اپنے پروفیٹ سے لیتے ہیں نا، ہمارا پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی 571 سال بعد وہ تشریف لائے ہیں دنیا میں. صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح یہ ایک سلسلہ رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں پروفٹس کی، تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے تھے، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اینڈ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام، پھر ذوالکفل علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام. اور یہ سلسلہ پھر جاتا ہے نا یوں عیسیٰ علیہ السلام تک. اور عیسیٰ علیہ السلام کی 571 سال بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور یہاں پر نبوت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ تمام ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میں نے یہ آج کا لیسن زیادہ تو کیا، مگر چونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضروری تھا کہ آپ کو تھوڑا سا ہسٹری سے واقف کروں. یہ آپ لوگ لکھ لیں، صحیح ہے جی، اور انشاءاللہ یہ کاپیوں میں لکھ لیں، اور کاپیاں پھر آپ دیکھنے کے لیے، چیکنگ کے لیے پھر اسکول لے آئیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.